اچھا اگر باپ مر جائے تو پھر یہ حق ولایت کس کے پاس آتا ہے؟ اگر باپ کا انتقال ہو جائے تو یہ حق ولایت پھر اگر دادا موجود ہے تو دادا کے پاس آتا ہے، اور دادا بھی اگر بالفرض انتقال کر جائیں تو پھر لڑکی آزاد ہے، یعنی وہ چاہے پھر کسی سے خود سے ہی نکاح کر سکتی ہے، پھر ماں سے، اور قانونی اعتبار شرعی فقہی اعتبار سے ماں سے پوچھنا، اس کی اجازت لینا یہ ضروری نہیں ہے، لیکن البتہ وہی سب کچھ ہے کہ لڑکی اگر اس طرح سے اپنے طور پر اس نے بغیر اجازتوں کی جو عام طور پر شادیاں ہو جاتی ہیں، عموماً عام طور پہ دیکھا گیا ہے کہ یہ ان کی کوئی ویلیو پھر اس کے بعد خاندان میں اس لحاظ سے نہیں رہتی، ان کو بہت سارے مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، حتیٰ کہ یہ چیزیں ان کی نسلوں تک کو برداشت کرنا پڑتی ہیں، یعنی پاکستان کا جو ماحول اور معاشرہ ہے کہ یہ اچھا دیکھیے اس کی اپنی لڑکی کی شادی ہو رہی تھی، حتیٰ کہ بلکہ اس کی پوتی کی بھی شادی ہو رہی تھی تو لوگ یہ کہیں گے کہ اس کی پوتی ہے جس کی دادی نے مثلا اس طرح سے شادی کی تھی. یہ ہے معاشرے کے اندر، بہرحال یہ والی چیزیں اس کو برداشت کرنی پڑیں گی اور یہ ساری زندگی ان کا پیچھا کرتی ہیں. تو بہرحال ہر صورت میں اس میں قائل وائل کر کے رشتہ داروں کے ساتھ، پھر اس کے بعد یہ بھی ہوتا ہے کہ بالفرض اگر جو اس طرح سے شادیاں ہو جاتی ہیں ان کو پھر بعد میں ان کی اس لحاظ سے خاندان کے اندر بھی ویلیو نسبتاً کم ہوتی، کہیں بھی چاہے لوگ بظاہر اس کا اظہار نہ کریں لیکن بہرحال یہ ایک مسئلہ ان کے ساتھ رہتا ہے. تو باپ انتقال کر جائے تو دادا کے موجود ہو تو دادا کے پاس، دادا اگر موجود نہیں ہے تو بہرحال پھر فقہی اعتبار سے یہ آزاد ہے، لیکن کلچرل اور یہ جو سوشل مسائل اس کے اندر ہیں وہ اپنی جگہ پر ہیں جو اس کو فیس کرنا پڑیں گے. آیت اللہ حافظ بشیر نجفی سے ایک سوال پوچھا گیا تھا، ابھی جو ہم نے اس سے پہلے ذکر کیا تھا کہ لڑکی کے باپ یا دادا انتقال کر جائیں، تو سوال پوچھا کہ وہ لڑکی جس کے باپ اور دادا دونوں مر چکے ہوں، نکاح کے لیے ان کا ولی کون ہوگا؟ تو انہوں نے فرمایا موجودہ صورتحال میں، نہیں جو صورتحال آپ نے اس میں لکھی سوال میں، لڑکی اگرچہ شرعی قوانین کے تحت آزاد ہے اور عقد دائمی یا عقد متع کر سکتی ہے، لیکن جہاں یہ لڑکی رہتی ہے وہاں کے ماحول کو مد نظر رکھے تاکہ اس کی اجتماعی پوزیشن خراب نہ ہو، خواہ عورت جوان ہو یا بوڑھی ہو، فقط کچھ لذتوں کے لیے اپنی آبرو اجتماعی طور پر خراب نہ کرے اس طرح سے، یعنی لوگوں میں بدنام ہو جائے گی وہ. لہٰذا مذکورہ لڑکی کا فریضہ یہ ہے کہ وہ اپنے بزرگوں کی رائے کی روشنی میں شادی کرے جن میں ماں، دادا، ماموں، بھائی وغیرہ شامل ہیں. ایک نصیحت کی ہے اس کے لیے، ورنہ وہ اوپر بتا چکے ہیں شرعی قوانین کے تحت تو وہ آزاد ہے، لیکن اس کو ظاہر ہے یہ نہیں کہ بس اپنی آزادی کو ایکسرسائز کرے اور اس طرح سے ڈیسیجن لے لے بغیر کسی کو اعتماد میں لیے اور پھر وہ معاشرے کے اندر بدنام ہو جائے، یعنی اجتماعی طور پر اپنی عزت کو بالکل داؤ پہ لگا دیا اس نے. اگرچہ فقہی اور قانون کے اعتبار سے صحیح شادی کی ہے اس نے، لیکن کیا ہے کہ لیکن معاشرے کو بھی ذرا دیکھنا ہوتا ہے. اگر اسے اپنی پوزیشن کا خیال کرنا ہے تو ان چیزوں میں پھر ان تمام افراد کو اپنے اعتماد میں لے.